نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو علامات قیامت ہے۔ اس موضوع کو اس لیے لیا گیا کہ یہ رمضان المبارک توبہ کا مہینہ ہے۔ پھر زندگی میں کسی کو رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، اور ہر وہ شخص جس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کا یوم حساب قریب تر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ لوگوں نے دنیا میں جو کچھ عمل کیے ان کے حساب کا وقت آ پہنچا، یہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں اور ان کے بدنوں اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں، ان کے لباس، ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے جو جو نعمتیں ان کو عطا ہوئی ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں عبادات پیش کرنے کا وقت قریب آ پہنچا۔ رب تعالیٰ پوچھے، اس نے حساب لینا ہے۔ امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی وہ دیوار بنا رہے تھے، اور جس دن یہ سورت نازل ہوئی ان کے پاس ایک شخص گزرا، تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو صحابی دیوار بنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت آج کوئی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت کی کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ ابھی تک جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ ہاتھ جاڑے اور دیوار گرا دی کہ حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور ہم دنیا کی غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کا عالم تو یہ تھا کہ وہ اگر کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت اسی شام پہ ہے، کیونکہ موت کے بعد پھر زندگی بدلنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ جو زندگی کو بدلنے کا موقع ہے وہ صرف اسی زندگی میں ہے، اس غفلت کو دور کرنے کا موقع صرف اس دنیا میں ہے، لیکن جو ہی موت واقع ہوگی تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں
اور آپ کے غلام جو ہے وہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے کہ آپ جب قبر پر کھڑے ہو تو زاروں قطار رویا کرتے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم جہنم کا ذکر کرتے ہیں, قیامت کی شدید گھڑیوں کا ذکر کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں روتے, لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے یا جب آپ قبر کے پاس آتے ہیں تو آپ زاروں قطار روتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جا کر اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک جو داڑھی تھی وہ گیلی ہو جایا کرتی تھی. جب اس غلام نے یہ پوچھا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ القبر, میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے, اور جو اس میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں بھی ناکام ہے. اگر قبر میں پکڑ ہو گئی تو آخرت میں بھی پکڑ ہے, اور اگر قبر میں نجات ہوگی تو آخرت میں بھی نجات ہے. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے, امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں اس کو نقل کیا ہے. سو عالم برزخ اور عالم قبر کا معاملہ یہ سمجھے کہ کب سخت ہوگا. قرآن مجید نے تو کیٹاگوریکلی فرمایا نا کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو, تم غافل ہو چکے ہو. یہ جب یہ اس وقت جو ہے وہ قبر کا معاملہ شدید ترین ہوگا, سخت ترین ہوگا, جب دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو ناراض کریں. ہم رب تعالیٰ کو غصہ دلائیں اور پھر توبہ کیے بغیر مر جائیں. لا علمی کی وجہ سے بھی عالم برزخ کے معاملات سخت ہوں گے. یہ کہیں نہیں شریعت نے جو ہے وہ اصول بیان کیا کہ اب عمر گزر چکی ہے, دین نہ سیکھو, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. نہیں سیکھو گے تو تب بھی معاملہ قبر کا شدید ترین ہے, اور حق ضائع کریں اگر آپ کسی کا. عبادات اگر نہیں کرتے تو تب بھی شدید ترین ہے, لیکن آپ اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق ضائع کرتے ہیں, والدین آپ کے بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ خدمت نہیں کرتے, حق ضائع کر رہے ہیں اپنے والدین. گھر میں آپ کی بیوی یا بچے ہیں, آپ ان کا پیٹ نہیں پالتے جس کے حلال کے تھرو, آپ حق ضائع کر رہے ہیں ان کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کرتے, آپ ان کا حق ضائع کر رہے ہیں. تو حق ضائع کرنے پہ بھی قبر پہ شدید عذاب ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَرْضُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ, کہ یہ لوگ ایک نہایت سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں, اور قرب قیامت آواز ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ توقف نہیں ہے, وہ جب آئے گی تو پھر آ جائے گی. اسی طرح جیسے ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں نا, لیکن ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑی دور ہے قیامت. اسی طرح جو ہے وہ موت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم جری ہو چکے ہیں. کسی کو کیا خبر کہ کب موت واقع ہو جائے. اور شیطان کی طرف سے جو امید دلائی جاتی ہے وہ یہ کیا ہے
کہ بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے عبادات، کر لیں گے، اگلا رمضان پھر آ جائے گا، پھر صدقہ و خیرات کر لیں گے، نیکیاں پھر کر لیں گے، چلے اس رمضان روزے نہیں رکھتے، اگلے رمضان مبارک میں پھر روزے رکھ لیں گے. کہ ایسی امیدیں بن چکی ہیں یا نہیں بن چکی؟ اور اگر بن چکی ہیں تو انسان غفلت میں ہے اور تباہی و بربادی کی طرف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو نہ اٹھا لیا جائے. اور اس علم سے مراد علم نافع ہے، علم صحیح ہے. میں آقا علیہ السلام کی حدیث کو بیان کر رہا تھا کہ علم نافع کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، جو علم صحیح ہے اس کو قرب قیامت اٹھا لیا جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جہالت پھیل جائے گی. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے. اور پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ قریب سے قریب تر ہو جائے گا. اور زمانہ اس قدر قریب ہو جائے گا، جامع ترمذی اور مشکات المصابیح میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة قدر بالنار قدرت بالنار. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہفتہ جو ہے وہ دن کے برابر ہو جائے گا، دن ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ اتنا مختصر ہوگا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آگ کا شعلہ نکلتا ہے. دن تو ایسے بیت رہے. کیا یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے یا کہ نہیں؟ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنے کثرت سے ظاہر ہوں گے، حرج ظاہر ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قتل ہوں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زمین انسانیت کے خون سے رنگین ہو جائے گی. آج دیکھ لیں شام کی طرف، آج دیکھ لیں عراق کی طرف. کیا خون بہا جا رہا ہے نہیں بہایا جا رہا؟ کیا مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر مال کی کثرت ہو جائے گا، مال بہت زیادہ ہو جائے گا. اور علم کیسے اٹھایا جائے گا اس کو بھی آقا علیہ السلام نے خود واضح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. امام بخاری نے کتاب العلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
رب تعالیٰ علم کو سینوں سے نہیں چھینے گا، بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. علماء فوت ہونا شروع ہو جائیں گے اور علماء کی کمی بھی ہو جائے گی. پھر آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب عالم نہیں بچے گا پھر کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو امام بنائیں گے. یہ جو آج ہمارے اندر میں کافی مرتبہ ہوا جی، شرعی مسئلہ مجھ سے پوچھنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی لوگ یہ کہتے ہیں. شریعت کا مسئلہ لوگوں سے آپ نے پوچھنا ہے یا کہ عالم دین سے پوچھنا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر کے پاس جاؤ تم. اور قرب قیامت کی علامت آج ظاہر ہو چکی ہے. ہم جہال سے جو ہے وہ جا کے سوالات پوچھتے ہیں اور وہ پھر ہمیں جواب دیتے ہیں شریعت کے حوالے سے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب جاہل دین کو آگے پہنچاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک لوگوں کا بلیف بن جاتا ہے. اسی بلیف پہ جب کوئی عالم جو ہے وہ صحیح مسئلہ بیان کرتا ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ میں انکار کر دیتے ہیں. کیا ایسا ہے یا کہ نہیں؟ اور پھر سننے میں یہ ایک نواں مولوی آتا ہے، نواں ہی مسئلہ کھڑے کھڑے ایسے اور آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ جب جاہلوں کو لوگ امام بنائیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ امام خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں آتے ہیں، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت سے پہلے جہالت چھا جائے گی، علم اٹھ جائے گا اور ان ایام میں خون خرابہ کثرت سے ہوگا. اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا. آج دیکھیں ہر شخص اپنا گریبان خود جاگ سکتا ہے، ہر شخص اپنے خاندان کی طرف نظر خود دوڑا سکتا ہے، ہر شخص اپنی مسلم سوسائٹی کمیونٹی کی طرف خود نظر دوڑا سکتا ہے. کیا آج اسلام نام کا باقی نہیں رہ گیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، یعنی اسلام کی چیزیں صرف نام کی رہ جائیں گی. روزہ نام کا رہ گیا، ہم روزہ رکھ کر بھی غیبت بھی کر رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، بد کلامی بھی کر رہے ہیں، بد اخلاقی بھی کر رہے ہیں. نام کا رہ جائے گا اسلام. نمازیں ختم ہو جائیں گی، نماز کی شرائط کا علم نہیں ہوگا لوگوں کو، نماز تعدیل ارکان کا علم نہیں ہوگا لوگوں کو. کیا آج پتہ ان چیزوں کا؟ زکوٰۃ دکھلاوے کی خاطر دی جائے گی، حج جو ہے وہ تجارت کے لیے کیا جائے گا، بزنس کے لیے کیا جائے گا، سیر و تفریح کے لیے کیا جائے گا. آج کیا یہ سوچ پیدا نہیں؟ چلو جی بچے جوان ہوئے، چلو سیر و تفریح بھی ہو جائے، سینہ عمرہ بھی کرا سکتے، خود کانوں سے سنا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کی خبر دی تھی کہ میری امت کا یہ حال ہو جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ابن ماجہ مستدرک حاکم کنز العمال میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے پہ نقش و نگار ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں، اسلام ایسے مٹ جائے گا. یہاں تک کہ یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ روزے، نماز، قربانی اور صدقہ کیا ہے. آپ فتویٰ پہلے مجھ پہ لگا سکتے تھے نا، مولوی جلال بیان کر دیں
یہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا قیامت تک کی خبر رکھتے ہیں. قیامت کیا، قیامت کے بعد کی بھی خبر رکھتے ہیں. اور جو آخر میں شخص جنت میں داخل ہوگا نا مسلمانوں میں سے، آقا علیہ السلام اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. یہ تو جہالت ہے آج آقا کے علم پہ اعتراض کر. آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اور لوگوں کی جماعتیں باقی رہیں گی جن میں سے تو بے حد برا ہوگا یا انتہائی بڑھیا ہو جائے گی عورت، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ کلمہ سنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پڑھتے تھے سو ہم بھی یہی پڑھتے ہیں. کیا آج یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ آگے دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. امام برزنجی نے جو ہے الاشاعت میں جو ہے اس کو نقل کیا ہے. قرب قیامت کی علامت یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ 50 نمازی نماز پڑھیں گے لیکن کسی ایک کی بھی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس پہ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی نماز کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ وہ شرائط نماز کو نہیں جانتے. اگر پاک نہیں ہے تو نماز کا ہے کی شرط ہے وضو. وضو اگر آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ بھلے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ٹکرے مارتے رہے، آپ کی نماز نہیں ہے، وہ ٹکرے ہی ساری رہ جائیں. ایک ہی نماز تعدیل ارکان کی خبر نہیں ہے ہمیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. نماز میں پڑھنا کیا ہے خود ہر بندہ خود دیکھ سکتا ہے، ہمیں یہ خبر نہیں ہے. کہاں نماز میں جو ہے وہ سجدہ صاحب ہوگا اس کی خبر نہیں ہے. نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں اس کی خبر نہیں ہے. عوام تو عوام رہے، اللہ ماشاءاللہ بعض مسئلے میں ایسے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں جنہیں ان مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا، انہیں آگے مسئلے پہ کھڑا کرتے، نہ اس کی اپنی نماز نہ پیچھے والوں کی نماز. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ قرآن دنیا سے رخصت ہو جائے گا، صرف رسمی طور پر باقی رہے گا. کیا آج قرآن رسم رہ گیا یا نہیں رہ گیا؟ رمضان آیا تو قرآن پڑھا جا رہا تراویح میں، فوت ہو گیا تو اس قرآن کو پڑھ لیا ہم نے سارے ثواب کے لیے، بس رسم باقی رہ گئی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا حج کریں گے، عمراء جو امیر لوگ ہوں گے وہ محض سیر و تفریح کے لیے کریں گے. یہ آقا نے خبر دی تھی. اور جو دولت مند ہوں گے وہ کاروبار اور تجارت کے لیے جو حج اور عمرہ کریں گے، اور جو غریب ہوں گے وہ وہاں پہ سوال کرنے کے لیے جایا کریں گے. کچھ معلوم آج ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اسی طرح آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن صرف رسم بن باقی رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی. کیسے مساجد آباد ہوں گی؟ بڑی بڑی خوبصورت مساجد، ہر سہولت مسجد میں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسے آباد ہوں گی. لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل ویران ہو جائے گی. کوئی ہدایت کی آواز مسجدوں سے نہیں اٹھے گی. اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. آج دین سیکھنے کے لیے کتنا آتے ہیں مسجد میں. عالم دین کی کتاب حدیث کو کھول کے بیٹھ جائے، لوگ چلے جائیں گے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. پھر ہدایت سے جو ہے وہ خالی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. جمعے میں ہم نے آخری وقت کو متعین کر لیا نہیں کر لیا؟
کہ آخر وقت میں جائیں گے تو نماز پڑھنی ہے، اور مولوی صاحب جو بیان کرنے کا تھا سر وہ جہالت ہو، وہ تو ہم قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے جاہلوں کو امام بنایا ہے۔ اس منبر رسول پہ عالم کا حق ہے، اسی لیے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیہ الہند مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ جاہل کا خطاب سننا حرام ہے۔ کس لیے حرام کیا ہے؟ کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، وہ جہالت پھیلائیں گے، گمراہی پھیلائیں گے آگے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جاہل کا خطاب کرنا بھی حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کیا کریں گے۔ آج مسجدیں بنا کر فخر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ فلاں قبیلے کی مسجد ہے بڑی خوبصورت، یہ فلاں قبیلے کی بڑی خوبصورت، آج وہ دو وہ کل 3 مناظر بن رہی ہے، سہولیات اس میں زیادہ ہو رہی ہیں، مقابلہ کر شروع۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ تم مساجد کو یہود اور نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ آج سجایا جا رہا ہے نہیں سجایا جا رہا؟ قرب قیامت کی علامت یہ بھی ہے، شعب ایمان میں اس روایت کو نقل کیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تم ان کے پاس نہ بیٹھا، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسا حال ہوگا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے۔ دیکھیں آج ہماری مساجد میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی، حلقے بنا کر بیٹھیں گے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ صرف اس لیے حلقہ بنا کر بیٹھیں گے کہ ان کا مقصد دنیا ہوگی۔ مسجد میں آ کر اللہ کی یاد کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ مسجد میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں گے تو آپ کسی دنیاوی مقصد کے لیے آئے۔ جب آپ کسی کی چغلی کریں گے، بد اخلاقی کریں گے تو کیا آپ کس لیے مسجد میں آئے ہیں؟ آپ کسی دنیاوی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کیسا فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اگر ایسی مجلس دیکھو، ایسے لوگ دیکھو تو ان کے پاس نہ بیٹھنا تم۔ ہمیں مجلس مل جائے تو ہم تو بیٹھ جاتے ہیں، مجلس بڑی اچھی ہے۔ اسی طرح علامات قیامت میں سے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر نماز نہیں پڑھے گا۔ جنازہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صرف نماز جنازہ کے لیے مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ جنازہ جب کھڑا ہوتا ہے جنازہ پڑھ کے اس لیے یہاں لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے خبر دی۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مسجد کے پاس گزرتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی رک جائے نماز پڑھ کے جائے نہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، معجم الکبیر اور کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وارتفعت الاصوات فی المساجد، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی۔ کیا آج آوازیں مساجد میں بلند ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ شور شرابہ ہوتا ہے مساجد میں نہیں ہوتا؟ اونچی آواز سے بات کی جاتی ہے جیسے دوسرے بہرے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو درہ رکھا ہوا تھا کہ جو مسجد میں اونچی آواز سے بولتا تھا وہ ان کو مارتے تھے۔
اسی طرح آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ اپنی مساجد کو خوبصورت بنانا شروع کر دو اور قرآن میں زیور لگانے لگو تو یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ مسجدوں میں منبر جو ہے وہ اونچے اونچے بنائے جائیں گے۔ اسی طرح علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجدوں کی محرابیں بڑی خوبصورت بنائی جائیں گی، نقش و نگار کیے جائیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے۔ دل کیا ہوں گے؟ ویران ہوں گے۔ کیا یہ علامات آج ظاہر ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی؟ کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ یہ رمضان المبارک توبہ کا مہینہ، توبہ کریں اللہ سے، سچی توبہ کریں۔ جو علامات ظاہر ہو چکی ہیں وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، وہ آخرت بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے رہو۔